بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة اللہ یعطوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ یہ آیات کریمہ اسی واقعہ افق سے متعلق ہیں جو تہمت منافقین کی جانب سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تھی، جس میں بعض مخلص صحابہ بھی دام فریب میں آ گئے تھے اور ان سے بھی یہ لغزش واقع ہو گئی تھی، جس سے متعلق تفصیلی واقعہ پرسوں کے درس میں اور کچھ آیتیں کل کے درس میں نے بیان کی۔ آج کی جو درس سے متعلق آیاتیں ہیں یہ بھی اسی واقعہ افق ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کچھ مخلص مسلمان اس واقعے اور اس تہمت میں شریک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرما کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تہمت سے بری قرار دیا، تو پھر ان مخلص مسلمانوں کے جو قرابت دار تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی حضرت مستح، جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور مسکین بھی ہیں وہ اور مہاجر بھی ہیں، ان کا خرچ حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے تھے، ان کا نان و نفقہ انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ حضرت مستح بھی اس تہمت میں شریک تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ با خدا آج کے بعد کبھی مستح کا کوئی خرچ میں نہیں کروں گا اور مستح کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گا کہ اس نے اس برائی میں شرکت کی تھی۔ اسی طرح اور جو مسلمان جیسے حمنہ وغیرہ تھے، ان کے جو رشتہ دار، انہوں نے بھی اسی طرح کی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور جس میں فرمایا کہ جو فضل والے اور مالدار لوگ ہیں وہ ہرگز یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قراب رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں پر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، یعنی جو مخلص مسلمان اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے، ان کا قصد و ارادہ برا نہیں تھا، جیسے کہ کل کی آیت میں نے بتایا تھا کہ ان کا ارادہ یا مقصد برا نہیں تھا۔ وہ سنتے سنتے ایک بات اڑتے اڑتے ان تک پہنچی تو انہوں نے بھی اپنی زبان سے دوسرے لوگوں سے وہ کہہ دی۔ ان کا مقصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا، ان کو بدنام کرنا نہیں تھا، جو سنا تھا وہ نقل کر دیا، یہ ان کی غلطی تھی کہ انہیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے تھی، بغیر تحقیق آگے وہ بات نہیں پہنچانی چاہیے تھی۔ تو چونکہ ان کا مقصد برا نہیں تھا اس لیے، اور انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، تو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا کھانا پانی بند کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم میں فضل والے مالدار ہیں وہ ایسا نہ کریں، بلکہ ان کا خرچ جیسے پہلے دیتے تھے ویسا ہی اب بھی دیں۔ دیکھیں آیات دیکھیں، ولا یعتلی یحلف، اور قسم نہ کھائیں، اولو الفضلی، اے اصحاب الغنی منکم، اور قسم نہ کھائیں فضل والے یعنی مالدار لوگ جو تم میں سے ہیں، والسعتی، اور وہ گنجائش والے، کہ اللہ یعطو، کہ وہ نہیں دیں گے، اولو القربہ رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ نزلت فی ابی بکر، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، حلفہ، جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی، اللہ ينفقا علی مستح، کہ وہ مستح پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، وہ ابن خالتی ہی، اور مستح ان کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی خالہ کے بیٹے تھے، مسکین مسکین بھی تھے، مہاجر تھے، بدری بدری صحابی تھے۔ یہ قسم انہوں نے کب کھائی تھی؟ لما خاضا، کیوں کھائی قسم؟ لما خاضا فی الافق، کیونکہ انہوں نے معاملہ افق میں
شرکت کی تھی. بعد ان کان ينفق علیہ، حالانکہ وہ ان پر پہلے خرچ کرتے تھے. وناسم من الصحابہ، اور کچھ دوسرے صحابہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اقسموا، جنہوں نے قسم کھائی تھی، اللہ یتصدقوا علی من تکلم بشیء من الافک، کہ وہ صدقہ نہیں کریں گے، کچھ دیں گے نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے معاملہ افق میں کچھ بھی گفتگو کی تھی، کچھ بھی اس میں کلام کیا تھا. ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایسا نہ کریں، قسمیں نہ کھائیں خرچ نہ کرنے کی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور اس بارے میں انہیں درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. للمؤمنین، اور اللہ بخشنے والا ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ ان مخلص مومنین نے واقعہ افق میں شرکت کی تھی تو وہ مجرم تھے، لیکن چونکہ ان کا مقصد برا نہیں تھا اور وہ توبہ بھی کر چکے تھے، تو اب ان کے خلاف جنہوں نے مہم چھیڑی تھی کہ ان کا جو ہے سب بائیکاٹ کر دو، انہیں کوئی خرچ مت دو، ان کو کوئی کھانا پانی مت دو، تو جنہوں نے یہ مہم چھیڑ دی اور اس پر قسمیں کھا لی، اللہ پاک نے اب ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا ہرگز مت کرو، اور کہا کہ اگر تم کرتے رہتے ہو اور ان کا خرچ اٹھاتے رہتے ہو تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا. دیکھیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان کتنا محبوب ہو جاتا ہے رب کا، کہ اس کا خرچ اٹھانے والا، اس کا خرچ کرنے والا، اللہ اس سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، ہے نا. تو کہا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہاری بخشش ہے. تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر تمہیں بخشش پسند ہے تو ان کے خرچ جیسے پہلے دیتے تھے اب بھی ویسے ہی دیتے رہو، بند مت کرو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے ایمان والوں کے لیے. قال ابو بکر بلا انا احب ان یغفر اللہ لی، جب یہ آیت سنی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. ورجع الی مصطح ما کان ينفق علیہ، اور انہوں نے مصطح کو پھر سے وہ دینا شروع کر دیا جو وہ پہلے ان پر خرچ کرتے تھے. ان الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں المحسناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی انجان پر جو ان بے حیائی کو جانتی بھی نہیں ہے، جن کے دلوں میں زنا کرنے کے خطرے بھی نہیں گزرتے ہیں، المومناتی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والیوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہاں عورتوں پر تہمت لگانے کے حوالے سے بتایا کہ پاک دامن، بے حیائی کی باتوں سے غافل و انجان اور ایمان والی، ان صفات کی جو عورتیں ہیں ان پر جو تہمت لگاتے ہیں ان پر فرمایا کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت نہیں ہے بلکہ ایسی ہے کہ جس کی بے حیائی لوگ جانتے ہیں، ہے نا، اور وہ بے حیائی کی باتوں سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ اس کی لذتیں اٹھا چکی ہے، لیکن ہے ایمان والی، تو کیا اس پر تہمت لگانا یہ حرام نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر عورت بدکاری کر چکی ہے، لوگ جانتے ہیں، وہ بے حیائی کی باتوں سے غافل نہیں ہے، اس پر بھی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے.
اور اس کی بھی سزا وہی ہے جو پاک دامن غافلہ پر تہمت لگانے کی ہے. سزا وہی ہے کہ اگر ثابت نہیں کر پایا تو اس کو حد قذف میں 80 کوڑے لگیں گے. ہے نا؟ تو ہے وہی، لیکن بے حیا اور فاحشہ عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے کہیں زیادہ بدتر ہے پاک دامن اور ان باتوں سے غافل عورت پر تہمت لگانا. ہے نا؟ کیونکہ وہ تو بیچاری اس سے انجان ہے. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن بھی ہیں اور ان باتوں سے انجان اور غافل بھی ہیں. وہ نہیں جانتی ہیں یہ سب باتیں، ان کے دلوں میں ان کے وسوسے تک نہیں آتے اسی چیزوں کے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں. تو بتائیے وہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے ایک ایسی ذات پر جو بھی ہے کی باتوں سے غافل ہے، اس کے دل میں اس کے وسوسے تک نہیں آتے ہیں، زنا کی تہمت لگائی. تو کہا ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو جو مخلص صحابہ اس میں شریک ہو گئے تھے، میں نے بتایا چونکہ ان کا مقصد تہمت زنا لگانا نہیں تھا، ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ جو بات سنی اس کو آگے نقل کر دی. تو وہ تو حقیقت میں تہمت لگانے والے ہیں نہیں، اور اگر معاذ اللہ ہے بھی تو توبہ کر چکے، تو ان کے لیے تو یہ بعید نہیں ہے. لیکن جو منافق اس میں شریک رہ گئے تھے وہ ضرور اس وعید کے اور اس عذاب کے مستحق ہیں، حقدار ہیں. اور اسی طرح آج جو شیعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ تہمت جڑتے ہیں، تو وہ تو چونکہ قرآن پاک کے منکر ہونے سے کافر ہوئے، اور وہ لعنت کے مستحق بھی ہیں. ایک تو انکار قرآن کی وجہ سے، اور دوسرا اس تہمت کی وجہ سے. دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی لعنتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اچھا، اگر عورت، اس میں مومنہ بھی کہا نا کہ پاک دامن ان باتوں سے انجان اور ایمان والی، اگر عورت جو ہے غیر مسلم ہے لیکن اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے وہ، اور وہ جو ہے اپنی پارسائی کو بچا کر رکھتی ہے اس حوالے سے، تو اس پر تہمت لگانا کیسا ہے؟ ایسے یہیں پر جو غیر مسلم عورتیں ہیں لیکن وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہیں، ہے نا، کچھ بہت ٹھیک ہوتے ہیں ان میں، ان کے یہاں بھی اپنی عزت اور عصمت کے حوالے سے، تو اس پر تہمت لگانا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ذمی ہے تو اس پر تہمت لگانا بھی ویسا ہی ہے جیسے مسلمہ پر تہمت لگانا ہے. اور اگر حربیہ ہے اور اس پر تہمت لگانے سے نقض امن ہوگا، یعنی مسلمانوں کے لیے دشواری پیدا ہوگی. مثلا وہ لوگ زیادتی میں ہے، مسلمان قلت میں ہے، اور یہ بات سامنے آئی تو مسلمانوں کی جان و مال کو خطرہ ہوگا، تو اس کو تہمت لگانا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر عام حالات ہیں تب بھی اس کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر لگا دی تو اس مسلمان پر جو کوڑے کی سزا ہے 80 کوڑے، حد قذف نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ حربیوں کی وجہ سے مسلم پر وہ سزائیں عائد نہیں ہوتی ہیں جو سزائیں اس وقت عائد ہوتی ہیں جب مسلمان وہ برائی کسی مسلمان کے ساتھ کرے یا ذمی کے ساتھ کرے. ہے نا؟ جائز اس کے لیے بھی نہیں، لیکن اگر لگا دی تو یہ حد نہیں لگائی جائے گی اس کے. ان الذین یرمون بالزنا، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا کے، المحسنات العفاف، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو غافل ہیں، عن الفواحش بے حیائی کی باتوں سے، بے اللہ یقع فی قلوبہن فعلها، بیں طور کہ ان کے دل میں اس کا کرنے کا خیال بھی نہیں آتا. المومنہ جو ایمان رکھتی ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے تہمت لگانے والوں پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم یشہد علیہم السنتہم، کس دن عذاب ہے؟ اس دن جس دن گواہی دیں گی علیہم ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون ان کے کیے ہوئے کی. وَيَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، جس دن اللہ ان کو پورا دے، اللہ انہیں
ان کی سچی سزا پوری دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ جو کہا نا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، تو یہ عذاب کس دن ہوگا؟ تو کہا کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس دن اللہ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دے گا، جس دن ہر انسان جان لے گا کہ حق وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں یوم ناصبہ الاستقرار الذی تعلق بہ لہم۔ یوم، یوم، دیکھو، یوم یشہد، یوم حالت نصب میں ہے نا یوم، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بظاہر فعل نہیں ہے۔ اس سے پہلے جملہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کوئی اس میں فعل ہے؟ نہیں، فعل نہیں ہے، لیکن یوم منصوب ہے۔ تو پھر یوم کا نصب کس کی وجہ سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یوم کا نصب اس استقرار کی وجہ سے ہے جس کا متعلق لہم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہم ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو لہم جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا، ہے نا۔ اب یہ ظرف مستقر کس کا بنے گا؟ ثابت ان کا بنے گا یا کائن ان کا بنا لو؟ تو ثابت یا کائن جس سے ہم تعلق کر رہے ہیں لہم کا، اسی ثابت ہے کائن کی کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے یوم یشہدو میں یوم منصوب ہے۔ سمجھ میں آیا کہ لہم جس سے متعلق ہوگا، چاہے ہم اس کو ثابت کو مقدر مان لیں، کائن کو مقدر مان لیں، اسی کی بنیاد پر، یعنی اسی کا مفعول فی ہونے کی بنیاد پر یہ یوم منصوب ہے۔ تو اسی کو جو ثابت یا کائن ہے نا، جو انہوں نے مقدر نکالا ہے، اسی کی تعبیر مصنف نے استقرار سے کی ہے۔ ٹھیک ہے، استقرار کا ہے، حالانکہ وہ استقرار نہیں بلکہ وہ مستقر ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ یوم ناصب الاستقرار، استقرار الذی تعلق به لہم، یوم اس کا ناصب وہ استقرار ہے جس سے لہم متعلق ہے، جس دن یشہدو اور تشہدو دونوں ہیں، یشہدو بھی ہے، تشہدو بھی ہے۔ یشہدو تشہدو بالفوقانیتی و تحتانیہ، فوقانیہ کا مطلب تا کے ساتھ، فوقانیہ مانے اوپر، تو تا میں نقطے اوپر ہوتے ہیں نا، تو فوقانیہ کا مطلب تا کے ساتھ تشہدو، اور تحتانیہ، تحتانیہ کا معنی آتا ہے نیچے، اور نیچے نقطہ قسم ہوتے ہیں یا میں، تو تحتانیہ کا مطلب یا کے ساتھ یشہدو۔ یوم یشہدو تشہدو، فوقانیہ اور تحتانیہ کے ساتھ، علیہم السنہم، جس دن ان پر یعنی ان کے خلاف گواہی دے گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، اس کی جو وہ کرتے تھے، من قول و فعل، قول اور فعل، وہ یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم دن، جس دن، یوفیہم اللہ، اللہ انہیں پورا پورا دے گا، دینہم الحق، جس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا، دینہم الحق، دین کہتے ہیں بدلے کو، چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا، برائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی دین کہلائے گا، لیکن برا بدلہ کہلائے گا وہ، اچھائی کی ہے تو اس کے بدلے کو بھی دین کہیں گے، مگر وہ اچھا بدلہ ہوگا۔ تو دینہم الحق کا مطلب ہے سچا بدلہ، جو جو واقعی بدلہ ہو عمل کا، وہ۔ یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو پورا دے گا ان کا سچا بدلہ، یعنی یجازیہم جزاءہ الواجب علیہم، یعنی اللہ انہیں ان کی واجبی اور لازمی جو جزا اور بدلہ ہے وہ پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، حیث حقق لهم جزاءه الذی كانوا یشکون فیہ، اس طور پر حقق لهم کہ اللہ نے ان کے لیے ثابت کی ان کی وہ جزا، وہ سزا، کانوا یشکون فیہ، کہ جس کے وہ حقدار تھے۔ منہم عبداللہ ابن ابی، جن میں سے عبداللہ ابن ابی ہے،
ہے نا، عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے، یہی اس تہمت کو گڑھنے والا تھا اور یہی اس کا سرگنا ہے، اور اللہ نے اسی سے فرمایا ہے کہ اللہ انہیں قیامت کے دن ان کا سچا بدلہ، سچی جو سزا ہے نا وہ دے گا۔ الذین کانوا یشکون فی، اس طور پر کہ اللہ نے ان کے لیے ثابت کی ان کی اس کا وہ بدلہ یا وہ جزا جس میں وہ پڑے ہوئے تھے یا جس کے وہ مستحق۔ منہ عبداللہ، انہی میں سے عبداللہ ابن ابی ہے۔ والمحصنات ہنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محسنات سے مراد یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ لم یذکر فی قذفہن توبہ، کہہ رہے اور یہاں ذکر نہیں کی گئی ان کی تہمت میں توبہ۔ ومن ذکر فی قذفہن، اور جس نے ذکر کیا ہے ان کی تہمت میں اول سورۃ توبتی غیرہن، سورہ توبہ کا اول حصہ، غیرہن وہ ان کے علاوہ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں محسنات سے مراد تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج ہو گئیں، یعنی جو ازواج نبی پر تہمت لگائے اس دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ تو یہاں تہمت لگانے والوں میں کسی نہ کسی طریقے سے بعض مخلص صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے، تو ان کی توبہ کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو فضیلت والے، وسعت والے ہیں وہ انہیں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر ان کی توبہ کی دلیل کے طور پر آیت کریمہ کا حصہ پیش کیا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں کچھ آیتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ تہمت لگانے والوں نے توبہ کر لی تھی، تو اس آیت کو دلیل بنایا ہے ان لوگوں کی توبہ کے لیے۔ تو مفسر علیہ رحمہ فرماتے، مصنف علیہ رحمہ، کہ جو سورہ توبہ کی شروع کی آیتیں ہیں وہ اس واقعے سے متعلق نہیں ہے، وہ مطلقاً تہمت لگانے کی توبہ سے متعلق ہے۔ تو ان آیات کی بنیاد پر یہاں استدلال کرنا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں توبہ کر لی تھی، یہ استدلال سے نہیں ہے نا۔ تو وہ استدلال سے منع کر رہے ہیں کہ یہاں پر توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور سورت یہاں ان آیتوں میں یہاں توبہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور سورہ توبہ کی شروع کی آیتوں میں توبہ کا ذکر ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں، وہ مطلقاً تہمت لگانے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ استدلال سے نہیں ہے، لیکن مصنف کو اس سے انکار نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، بلکہ میں نے بتایا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، پھر اللہ پاک نے ان کی حمایت میں آیت نازل فرمائی اور ان کے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ انہیں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ جیسے خرچ کرتے تھے کرتے رہیں۔ لم یذکر فی قذفہن توبہ، یا لم یذکر فی قذفہن توبہ، ان کی تہمت لگانے میں توبہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ومن ذکر، اور جس کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تہمت، اور ومن ذکر فی قذفہن، اور جس نے ان کی تہمت کے حوالے سے سورہ توبہ کا اول حصہ ذکر کیا ہے، غیر ہن، وہ یہ نہیں ہے ان کے علاوہ دوسری عورتیں ہیں۔